شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ۔ بول 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 مدینہ۔ اب اگر توجہ ہو تو ایک جملہ کہو، توجہ ہوگی، جملہ ضائع نہ کرنا۔ شاہدی کی جو بستی ہے، بستی بستی اسے کہتے ہیں جہاں بسا جائے، بستی اسے کہتے ہیں جہاں، بولنا بولنا، جہاں یہ آپ کی بستی ہے، یہ آپ کی بستی ہے، یہاں آپ بستے ہیں۔ قبرستان کو بستی نہیں کہتے۔ شاہدی کی جو بستی ہے، بستی اسے کہتے ہیں جہاں بسا جائے، بستی اسے کہتے ہیں جہاں رہا جائے، بستی اسے کہتے ہیں جہاں جیا جائے، بستی اسے کہتے ہیں جہاں، بستی اسے کہتے ہیں جہاں جیا جائے، جیا جائے۔ ارے آپ حضرات اکثر علماء سے سنتے ہیں جب آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، دمشق چلے گئے، سنتے ہیں یہ بات؟ دمشق چلے گئے، آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا نے کہا بلال اتنی بے وفائی ملنے نہیں آتے ہو، اتنی بے وفائی ملنے نہیں آتے ہو، مجھے مولوی جی سے یہ پوچھ کر بتا دو بلال ملنے کہاں گیا؟ اکابر کی بات کرتے ہو، میں صحابہ کی بات کرتا ہوں۔ بلال ملنے کہاں گیا؟ بلال کو روک۔ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے، مدینہ بھری دنیا ترستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ کبھی کیف و مستی میں اور بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما۔ دو تین شعر نے پنجابی دے اجازت ہوئے تھے سنا دے، حکم کرو تو سنا دے۔ کہ نور پسند، کہ نور پسند، کہ موسیٰ دا کوہ طور پسند، پسند اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، کسے نو اوتھے جانا پسند، کسے نو ایتھے، کینو ہور پسند، کینو نور پسند، کینو موسیٰ دا کوہ طور پسند، قسم خدا دی عاشقانو نالین پاک دی دھوڑ پسند، کینو ہور پسند، کینو نور پسند، کینو موسیٰ دا کوہ طور پسند، قسم خدا دی عاشقانو نالین پاک دی دھوڑ پسند۔ آقا تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری شان دی ہے تعظیم پسند، دنیا دے ناہن ایک پاسے سکو تیرے نام دی میم پسند، ایک بار بڑا میٹھا جملہ، ایک بار پسند لکھ بار پسند، سونے آقا دا دیدار پسند، جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رہے ہو آقا دے رخسار پسند، جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رہے۔ رب کو دو قطرے بڑے پسند آئے، دو قطرے بڑے پسند آئے، ایک صدیق کی آنکھ کا قطرہ، بس صرف 5 منٹ اور برداشت کرو، آپ کا ذوق یہیں تک تھا۔ ایک صدیق کی آنکھ کا قطرہ اور ایک عثمان کے خون کا قطرہ، عثمان کے خون کا قطرہ قرآن پر گرا، نہیں بلکہ یوں کہوں گا عثمان کے خون کا قطرہ بھی، عثمان کے خون کا قطرہ بھی قرآن پر گرا، صدیق کی آنکھ کا قطرہ بھی قرآن پر گرا۔
جو آقا کے چہرے کو قرآن مانے وہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ لوگوں، ایک یہ قرآن جو آپ کے گھر میں ہے اور ایک وہ قرآن جو امی کے گھر میں ہے، جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ ہم یہ بھی قرآن مانتے ہیں، وہ بھی قرآن مانتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، وہ قرآن بھی اعلیٰ ہے، یہ قرآن بھی سچا ہے، وہ قرآن بھی سچا ہے، یہ قرآن بھی بالا ہے، وہ قرآن بھی بالا ہے، یہ قرآن بھی سچا ہے، وہ قرآن بھی سچا ہے، یہ بھی ہنسی ہے، وہ بھی ہنسی ہے، یہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی لا ریب ہے، یہ بھی بے عیب ہے، وہ بھی بے عیب ہے، یہ بھی ہنسی ہے جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی ہے جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ لفظ ہے، وہ معنی ہے، یہ ہدایت ہے، وہ ہادی ہے، یہ واعظ ہے، یہ وہ واعظ ہے، یہ رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یہ نور ہے، وہ سراج منیر ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ نے یہ جو چہرے کو میں نے قرآن کہا، اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی چیز دی اعلیٰ دی، کیونکہ محبوب جو اس کا تھا، بلند آواز سے کہہ دو نا، محبوب جو اس کا اپنا، اس نے جو بھی چیز دی اعلیٰ، بلکہ یوں کہوں گا رب نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا، محبوب کو دے دیا۔ اگر رب کے خزانے میں کوئی اور آنکھیں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور زلفیں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور سینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور لب اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور معجزات اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا، تو پھر کہنے دینا رب نے اپنے خزانے سے اعلیٰ چیز کو چنا، اپنے محبوب کو بنا دیا۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا محبوب کو اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا چلے سونے دیں اسے، سونے دیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ نہ سو جائیے گا کہیں۔ اتنا چہرے کا اتنا حسن دیا۔ ابن مرارہ صحابی رسول ہیں، مسجد نبوی کے سین میں داخل ہوئے اور دیکھتے ہیں آقا آرام فرما ہیں، مسجد کے در و دیوار نور سے جگمگا رہے ہیں، نور سے جگمگا رہے ہیں، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے۔ ابن مرارہ کہتے ہیں میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ روایت کرندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پہ آرا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے۔ اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا محبوب کو اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا اپنا ہاتھ ام معبد کی بکری پہ رکھیں اس کی بیماری شفا میں بدل جائے، میرے آقا اپنا ہاتھ جلیبیب کے چہرے پہ لگائیں 14ویں رات کا حسن مل جائے۔ میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا اپنا لعاب دہن کڑوے کنویں میں ڈالیں شہد کی طرح میٹھا ہو جائے، میرے آقا اپنا لعاب دہن صدیق کی ایڑی پہ لگائیں تریاق کا کام کرے، میرے آقا اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ پہ لگائیں شفا یاب ہو جائے۔ اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے۔ بس 2 جملے ہیں آخری ہیں، اس کے بعد اجازت کیونکہ باقی کافی مہمان ہیں آپ کے جہاں موجود۔ اتنا اعلیٰ بنایا، سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھے جنت بنے، جسے دیکھیں صحابی بنے، جسے دیکھیں صحابی بنے، جسے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ تو کیوں نہ کہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی،
ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ اتنا اعلیٰ بنایا، پہلوں کو بھی اعلیٰ بنایا، انہیں بھی بہت کچھ دیا، وہ جو پہلے نبی آئے انہیں بھی بہت کچھ دیا، لیکن اپنے محبوب کو سب کچھ دیا، وہ سب کچھ جو نبوت کے پلڑے میں تھا، وہ سب کچھ جو رسالت کے پلڑے میں تھا، وہ سب کچھ جو حکمت کے پلڑے میں تھا، وہ جو پہلے آئے ان کی باری آئی تو کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، یہ نہیں کہا نبیوں تو میں کتاب دوں گا، من کتابن، من کہتے ہیں میں سے، کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا۔ جبریل کو کہا جبریل ہر آنے والے پیغمبر کو، نبی کو، رسول کو اس نبوت والے پلڑے سے اٹھا کر تھوڑا تھوڑا دیتا جا۔ جب آقا کی باری آئی جبریل امین پوچھتے ہیں مولا اسے بھی من کتابن دے ہوں، رب نے کہا نہیں جبریل تجھے نہیں پتا کون آیا ہے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت۔ جبریل تجھے نہیں پتا کون آیا ہے، یہ پلڑا میرے ہاتھوں میں دے دے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بیتاب سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، نہیں لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔